یاد رکھیے، قرآن کی دعائیں اور قرآن کی بد دعائیں نسلوں تک چلتی ہیں۔ قرآن دعائیں دے اور قرآن کی دعائیں بڑی بڑی آفتوں کو ٹلوا دیتی ہیں۔ وہ آفتیں جو اتنا نیچے آ چکی تھیں کہ کھجور کے درختوں سے بھی نیچے ہیں، اور اس آفت سے اولاد بچھڑ جاتی ہے، بیٹے مر جاتے، گھر گر جاتا، بجلیاں کون جاتی، جسم جھلس جاتے، کوئلہ بن جاتے۔ وہ آفتیں جو رزق چھین لیتی ہیں، وہ آفتیں جو عزتوں کو تار تار کر دیں، وہ آفتیں جو اباؤں کو ختم کر دیں، اتار دیں، وہ آفتیں قرآن کی دعاؤں سے ٹل جاتی ہیں۔ قرآن کی دعاؤں سے، یہ سورۃ اخلاص بھی تو قرآن میں ہے، ٹل جاتی ہے۔ کہ قرآن اللہ کے خزانوں میں لٹک کے دعائیں مانگتا ہے، اللہ کے عرش سے لٹک کے۔ قرآن کی صورتوں کے بارے میں یہاں تک ہے دعائیں ہوتی ہیں، یا اللہ جنہیں ہمیں دیکھا تو ان کو رحمت کی نظر سے دیکھ، جنہوں نے ہم سے پیٹھ کی ان کی طرف تو بھی پیٹھ پھیر لے۔ کتنے گھر ایسے تھے جو کہتے تھے ہمارے گھر میں جادو ہے، جنات ہیں، اثرات ہیں، بندش ہے، کسی نے کر دیا۔ باقاعدہ ہمیں نظر بھی آتا ہے، باقاعدہ ہم دیکھتے بھی ہیں، کتنے گھر ایسے تھے۔ وہی گھر ہیں جب سے قرآن کو زندہ کیا، قرآن کو آباد کیا، قرآن سے دوستی کی، قرآن سے تعلق بنایا، وہی گھر ہیں جن کے گھر میں خوشیاں، خوشحالیاں، عزتیں، رزق، صحت، تونگری، وہی گھر ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت آپ پڑھتے ہیں، چھوٹی سی آیت، اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ ایک صاحب تھے، پتہ نہیں کوئی ان کی بظاہر نیکی نظر نہیں آ رہی تھی، اور وہ خود کہہ رہے تھے اور کہتے تھے کہ میرے اوپر کوئی پتہ نہیں 64-65 مقدمے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ مجھے کہنے لگے ایک چیز سے بچ جاتا، کہنے لگا، میں نے کہا کیا؟ کہا موبائل سے سنا دو۔ میں نے کہا بتا دیں۔ کہنے لگا آتی نہیں مجھے، بس یہ سنتا ہوں بچ جاتا۔ کیا؟ موبائل کھولا تو افحسبتم انما خلقناکم عبثا، سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات کھولی۔ میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہی سنتا ہوں، میرے سارے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں، میری آفتیں ٹل جاتی ہیں، میرے مسائل حل ہو جاتے ہیں، میری مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، مجھے اس پہ یقین ہے، بس سنتا ہوں، آتی نہیں ہے مجھے، آتی نہیں ہے تو میں پڑھ لوں۔ قرآن پاک کی ایک آیت، ان کے تو یہ کمالات ہیں، 2 آیتیں، 4 آیتیں، پورے قرآن کا کیا کمال ہے؟